حافظ مظہر حسین سپیچز۔ مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام سماعت کرنے والے ساتھی اور دوستوں بزرگوں، دین اسلام میں دین کی سربلندی کے لیے جس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اسی طرح اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، میں آج کے دور کی بات نہیں کرتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کی اگر عورتوں کو دیکھا جائے، خواتین کو دیکھا جائے، تو وہ بھی دین کے کام میں سر فہرست نظر آتی تھی۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شمار علماء میں ہوتا ہے تو صحابیات کا شمار عالمات میں ہوتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام دین کا علم جانتے تھے، اسی طرح صحابہ کی بیویاں صحابیات بھی دین کا علم جانتی تھیں۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات ہم سے دین میں آگے ہیں، وہ اس طرح کہ مرد حضرات آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور ہم تو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، تو ہم جو جماعت کا ثواب ہے وہ تو نہیں پا سکتی، وہ تو مرد لوگ اس کا ثواب پاتے ہیں، ہم تو ان سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ مرد حضرات جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور ہم جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ تیسرا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا کہ جب میدان جہاد میں مرد حضرات جاتے ہیں تو میدان جہاد میں عورتیں نہیں جاتی، تو جو ان کو ثواب میدان جہاد میں ملتا ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے جواب بھی پھر اچھا ہی دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے گھر چار دیواری کے اندر کسی کونے میں جا کے نماز پڑھتی ہیں، ان کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو مرد حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں جا کے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
جتنا ثواب مرد حضرات کو باجماعت امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتا ہے وہی عورتوں کو ملتا ہے۔ فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بچے کی خاطر پوری رات جاگتی ہیں ان عورتوں کو وہی ثواب ملتا ہے جو مردوں کو میدان جہاد میں دشمنوں کی سرحد پر پوری رات پہرا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جس طرح صحابہ کرام دین کے علوم کو جاننے والے تھے، اسی طرح صحابیات بھی دین کے علم کو جاننے والی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہن ناقصات العقل والدین، عورت کی عقل بھی کمزور ہے، عورت کا دین بھی کمزور ہے، لیکن ساری عورتیں اس میں نہیں آ جاتی۔ ساری عورتیں، کچھ عورتوں کا استثناء ہے، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا دین کامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، جس نے 65,65,000 مربع میل میں اسلامی حکومت چلائی ہے، انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ بتا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس بندے نے کہہ دیا کہ حضرت آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زوردار اس کو تماچا مارا، فرمایا کہ میری خوش آمد کرتا ہے، میرے سامنے میری واہ کے لیے کہتا ہے کہ تم سب سے بڑا عالم ہے، صحیح بتا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ پوچھتے ہی ہیں کہ سب سے بڑا دنیا میں عالم کون ہے تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا، بلکہ سب سے بڑی جو عالمہ ہے وہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ سب سے بڑی عالم ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کی تعداد ہے، اور 1,24,000 صحابہ میں سے 149 وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے تفقہ میں سب سے زیادہ آگے ہیں، دین کو سمجھنے میں سب سے آگے صحابہ کتنے ہیں؟ 149 ہیں۔ سارے صحابہ دین کو سمجھنے والے تھے، لیکن کسی کے پاس زیادہ بھی علم ہوتا نا تو سب سے زیادہ علم سمجھنے والے وہ کتنے صحابہ تھے؟ 149۔ ان 149 میں سے جو سب سے زیادہ دین کا علم جاننے والے تھے وہ 14 تھے، اور ان 14 میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، امت کی مومنین کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے۔ تو خواتین بھی، صحابیات بھی دین کے معاملے میں پیچھے نہیں تھی۔ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے وہ ان خواتین کی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میدان جہاد میں عملاً جہاد کیا، تلوار اٹھایا۔ روم کے ساتھ صحابہ کرام کی جنگ ہوئی، بڑی شدید جنگ ہوئی، اور ان کے سپہ سالار، ان کی قیادت کرنے والے جسے سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس قافلہ اور اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ اشعار پڑھتے ہوئے جنگ کی طرف نکلے۔ عرب میں خاصہ یہ تھا کہ جس کو شعر نہیں آتے تھے نا تو وہ سمجھتے کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے۔ عرب کی خاصیت میں، فطرت میں اشعار کہنے ضروری تھے، بلکہ گھر سے باہر نکال دیا بعد میں اپنے بیٹوں کو کہ اس لیے کہ شعر نہیں کہتے۔ تو عرب کی خاصیت یہ تھی، وہ اشعار بہت زیادہ کہتے تھے۔ تو قافلہ روانہ ہوا روم کی طرف، غمسان کے علاقے میں پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام صحابہ جا رہے ہیں، قافلے میں سے ایک شخص نکلا جس کا سرخ عمدہ گھوڑا، جسم پر زرہ پہنے ہوئے، اس زرہ کے اوپر سیاہ لباس پہنا ہوا، گھوڑے کے اوپر شاہ سوار جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، چہرہ اور بدن تمام چھپا ہوا، آنکھوں میں ایمانی اور جہادی جذبہ جسم کو چھپائے ہوئے، سر پہ سبز امامہ باندھا ہوا،
کمر کسی ہوئی. اب تمام صحابہ کی نظریں اس شخص کی طرف تھی کہ یہ کون ہے. قافلے سے ایسے نکلا کہ تمام صحابہ کی نظریں اس شخص کی طرف ٹک گئی. سارا قافلہ پیچھے، وہ شخص سوار آگے جا رہا ہے. اور کفار روم کے اندر ایسا گھسا کہ جو بھی سامنے اس کی گردن اتارتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں، لاشیں پہ لاشیں گرتی جا رہی ہیں. صحابہ کرام حیران ہیں. آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی، پوچھنے لگے کہ یہ شخص سوار ہے کون ہے، اس کا نام کیا ہے. بعض صحابہ نے سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ صحابی رسول ہیں کہ زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہیں ایک بھی شکست نہیں ہوئی. جتنی جنگیں لڑی ہیں تمام جنگوں میں فتح حاصل کی. یہ شاہ سوار کفار میں گھسا، ان کو قتل کر کے جب باہر آیا کفار سے نکل کر، تو ان کی تلوار جو نیزہ تھا نا، نیزہ ایک چمکدار لمبا نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ خون سے آلود ہو چکا تھا. اب چہرے پہ بھی پردہ ہے، جسم پر بھی پردہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ چاہ رہے تھے مجھے پتا تو چلے کہ یہ ہے کون ہے، کہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا. حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے. فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کون ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، بار بار پوچھا کہ تو کون ہے. انہوں نے نہ بتایا کہ میں کون ہوں. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار زیادہ بڑھ گیا، پوچھنے لگے کہ تو کون ہے تو کون ہے. تو انہوں نے کہا میں نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کر رہا، یعنی امیر کی اطاعت ضروری ہے نا، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں. اور پردہ کی حالت میں ایک نسوانی لہجہ سوار بولا کہ میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں ایک عورت ذات ہوں، اور میرا نام خولہ بنت ازور ہے، اور میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوں، اور میرے بھائی کو ان رومیوں نے گرفتار کر لیا. میں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے وہی کچھ کیا جو آپ نے میرے سامنے دیکھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتا چلا کہ حضرت زرار کی یہ بہن ہے، اور متفقہ طور پر تمام صحابہ حضرت خولہ کے ساتھ ملے اور ایک عمومی ان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، رومیوں کے اوپر چڑھے، قتل شروع کیا، اور رومیوں کے پیر اکھڑ گئے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. پھر ان کا جو رومیوں کو بادشاہ تھا، جو ان کی قیادت کر رہا تھا، وردان اس کا نام تھا، اس نے کہا رومیوں تم پیچھے ہٹ رہے، مسلمان تمہارے اوپر چڑھے ہیں، دوبارہ کوشش کرو، چڑھو مسلمانوں کے اوپر. اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر میں ایسے دوبارہ گھسی کہ روم کے کفار کے اندر چلی گئی، اور جو بھی سامنے آتا اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتی. اب روم کے کفار اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ اگر عرب کے لوگ اس طاقت کے ساتھ اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑتے رہے تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ واحد حضرت خولہ ان کے قافلے کے اندر جا گھسی، اور روم کا جو بادشاہ تھا، حضرت عمر کی خواہش یہ تھی اس بادشاہ کو قتل کیا جائے، لیکن تمام کفار نے ان کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ سمیت تمام صحابہ روم پہ چڑھے اور روم کے کفار کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اس میں سر فہرست جس عورت کا کردار حضرت خولہ تھا. پھر کچھ قافلے، کچھ لوگ کفار روم کی طرف سے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہمیں امان دو، ہمیں امان دو، یعنی اپنے پاس ہمیں جگہ دو، ہمیں قتل نہ کرو. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کو امان دیتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، فرمایا کہ ہم رومی وہی کفار ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں.
اور ہم حمص کے رہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت زرار کہاں ہیں، روم کے بادشاہ نے کہاں چھپا رکھا ہے ان کو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 100 لوگوں کے ساتھ حضرت زرار کو جو روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس انہوں نے بھیج دیا ہے، 100 لوگوں کے حصار کے ساتھ ان لوگوں کے پاس بھیج دیا ہے۔ اور یہ جو وردان ہے، یہ جو قیادت کر رہا ہے کفار کی، یہ چاہتا ہے کہ اس بادشاہ کے پاس حضرت زرار کو بھیجوں کہ جس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، جنہوں نے ہمارے رومیوں کو قتل کر دیا، اس بادشاہ کے پاس بھیجوں تاکہ میری واہ واہ ہو اور پتہ لگے کہ بڑا دلیر آدمی ہے کفار کا جو سربراہ ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافرے میں دوبارہ گھسی، روم کے کفار میں جب دوبارہ گھسی اور اعلان کیا کہ اے زرار تیرا بدلہ، این زرار لا آراہ یومی، کہ اے زرار آج میں کسی کو نہیں دیکھتی، یعنی آج میں کسی کو نہیں بخشوں گی ان کفار کو۔ فرمایا کہ ولا یراہ معاشری و قومی، آج میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری قوم بھی ان لوگوں کو نہیں بخشے گا، وہ بھی آج ان کو نہیں دیکھے گا، چڑھ دوڑے گا ان پر۔ جب ان آنے والوں نے جنہوں نے امان چاہا تھا، ہمیں امان دیا، انہوں نے بتایا کہ حضرت زرار کو لے کر جا رہے اس بادشاہ کے پاس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کچھ لوگ ان کے ساتھ ملائے اور کہا کہ اپنی مرضی سے کچھ نوجوان لے کر جا اور اس قافلے کو روکو اور حضرت زرار کی رہائی کا انتظام کرو۔ حضرت خولہ بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو رہا کرنے کے لیے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید ان کو اجازت نہ دیتے، وہ فرماتی کہ منت سماجے کی کہ مجھے بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ بھیجیے، میں بھی جنگ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو اجازت دے دی، وہ بھی ساتھ گئی، اور اس جنگ کا وقت گمسان کے علاقے میں جب جنگ شروع ہوئی، زوال ظہر کا وقت پہنچ چکا ہے، یہ قافلہ روانہ ہوا اور ایک جگہ پر پہنچا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور یہ کہا کہ ابھی قافلہ پیچھے ہے، قافلہ آ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری اور وہاں سے گرد و غبار مٹی اڑنے کی جو ان کو نظر آئی، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں، جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہی رومی کفار جو 100 کافر حضرت زرار کو لے کر آ رہے ہیں، اور حضرت زرار کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے مخبر لوگوں، میری بہن حضرت خولہ کو یہ خبر دو کہ تیرے بھائی کو گرفتار کر دیا، وہ مشکلات اور مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت خولہ نے جب آواز سنی اور یہ آواز دی کہ آپ کی مدد کے لیے ہم آ چکے ہیں، آپ کی مدد کے لیے ہم آ چکے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ رہائی دلائیں گے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت خولہ تمام صحابہ، ان نوجوان اور تمام کفار روم پر چڑھے اور ان تمام کو قتل کر کے جہنم واصل کر دیا۔ حضرت زرار کی جب رہائی ہوئی اور حضرت زرار کی رہائی ہوئی اور بہن نے حضرت زرار کی تمام رسیاں بندھی ہوئی کھولی اور سلام کیا، حضرت زرار نے مرحبا کہا، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہ جو جنگ چل رہی تھی گمسان کے علاقے میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں لڑ رہے ہیں، یہ ان کفار کو یہاں قتل کر رہے ہیں، وہاں سے خبر ملی، وہاں بھی فتح حاصل ہو گئی ہے اور اس کفار کا اور جو سربراہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت زرار کی بھی رہائی ہوئی۔ پھر ایک وادی حیات ایک جگہ ہے، وہاں ان تمام صحابہ کی ملاقات ہوئی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے جب حضرت خولہ نے آواز دی نا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے، اور یوں لگا ہمارے گھوڑے بھی ہنہنانے لگے، خوشی سے اچھلنے لگے، پتہ چلا کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ آ رہے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، اور حضرت زرار کی رہائی ہوگی۔ پتہ چلا اسلام کے اس دور کی خواتین وہ تھی جو عملاً جہاد میں اتر کر تلوار اور نیزہ لے کر عمل جہاد کرتی رہی ہیں۔ حضرت خولہ جب اپنے بھائی سے مل رہی تھی، وہی نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، خون سے لت پت ہیں، وہی نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنے بھائی سے مل رہی ہیں۔ آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ اگر بچے کے منہ سے نکل جائے نا مرجن ہے، وہ کہتی نہیں ایسے الفاظ منہ میں نہیں لاتے، اچھے الفاظ نہیں ملاتے۔ اگر موت کا ڈر نہیں رہے گا تو آخر کی تیاری کیا ہوگی؟ صحابیات وہ تھی کہ جب بچے کو جنم دیتی تو یہ کہتی تھی ہم کو اس لیے ان کو جنم دے رہی ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اور یہ حضرت خولہ کا اپنی بہن کے ساتھ وفاداری اور محبت تھی، اور کیسے جنگ میں شریک ہوئی۔ حجاج بن یوسف نے جب ایک خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیا اور ایک اسی خاندان کی عورت آئی کہ میرے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دے، حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، حجاج نے کہا
کہ اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کو چھڑا سکتی ہے تو چھڑا لے، سارے لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ حجاج بن یوسف ظالم آدمی حیران ہوا اس عورت کی سوچ پہ، اور اس نے سارے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دیا اور پوچھا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں چھڑانا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کا مطالبہ نہیں کیا، اپنے شوہر کا مطالبہ نہیں کیا، کسی اور کا مطالبہ نہیں کیا، بھائی کا کیوں کیا؟ فرمایا کہ بیٹا دوبارہ مل جائے گا، بیٹا دوبارہ مل جائے گا، شوہر بھی دوبارہ مل جائے گا، قتل ہو گیا لیکن میرا بھائی نہیں ملے گا۔ حجاج بن یوسف نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تھی قربانی صحابیات کی۔ ایک صحابیہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے حضرت اکرمہ، جنگ یرموک ہوئی اور جنگ یرموک میں شریک ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت ام حکیم کا دوسرے شخص صحابی رسول حضرت خالد بن سعید سے نکاح ہوا، اب رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی سے پہلے حضرت ام حکیم یہ کہنے لگی اپنے شوہر حضرت خالد بن سعید کو کہ میں چاہتی ہوں کہ جنوبی دمشق میں جنگ کا وقت آ گیا، ایک مار کا در پیش آ رہا ہے، جہاد کا وقت آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہاں حاضری لگائیں، جنگ میں شریک ہوتی ہیں، اس کے بعد رخصتی ہونی چاہیے۔ بالآخر ان کی رخصتی ہوئی، شب سہاگ گزرا، رات گزری، صبح ولیمہ تھا، ابھی ولیمہ جاری ہے، ولیمے سے فارغ نہیں ہوئے، وہاں سے پتہ چلا کہ خون ریزی کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پہلے بتا چکے تھے مجھے لگتا کہ مجھے اس میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام حکیم فرماتی کہ میرے شوہر کو شہید کر دیا۔ پھر ان کو جوش اور ایمانی جذبہ آیا اور مسلمانوں کے ساتھ ملی۔ پھر کیا کیا؟ وہی شب زفاف جہاں سہاگ رات گزاری تھی، اسی خیمے کی لکڑی کو اکھاڑا، دستے کو ہاتھ میں پکڑا اور ایسی کفار میں گھسی کہ 7 آدمی سامنے آئے، 7 کی گردنوں کو اتار کر پھینک دیا، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یعنی خواتین، عورتیں آج روزانہ کے حساب سے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سینکڑوں کے حساب سے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو پانی اور کھانا نہیں مل رہا، اور پورے دنیا میں 57 اسلامی ممالک OIC، کسی کے اندر اتنی حمیت اور جرأت اور غیرت نہیں ہے، ایمانی جذبہ نہیں ہے کہ اٹھ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ان کا ایمانی جذبہ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ صحابہ کی اولادیں ہیں۔ تو یہ صحابیات تھی کہ جب دین کا معاملہ، شریعت کا معاملہ آ گیا تو پھر صرف مرد نہیں، عورتیں بھی سب سے آگے ہوا کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی پہلے جنگی تربیت ہوتی ہوگی نا، ایسے کیسے عورت نیزہ پکڑ کے میدان جنگ میں گھوڑے میں سوار ہو کے اندر گھس جائے؟ وہ تربیت لیتی ہوں گی، ٹریننگ کرتی ہوں گی، تیر و نیزہ چلانا سیکھتی ہوں گی، پھر میدان جنگ میں شریک ہوتی ہوں گی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے قافلے کو روانہ بھی کر دیا تھا کہ مسلمہ کذاب کو قتل کر دو۔ بالآخر یہ قافلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں روانہ ہوا، مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر پہنچا۔ اسی لشکر میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے اور خود مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں میدان جنگ میں۔ ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کیا مسلمہ کذاب نے، قتل، اور ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید اور ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ دونوں میدان جنگ میں نیزہ پکڑ کے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور 9 زخم نیزوں کے جسم کے اوپر حضرت ام عمارہ، ایک عورت صنف نازک ہے، 9 زخم جسم کے اوپر وہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے تھی۔
جب صحابہ اور صحابیات کا جذبہ دیکھا مسلمہ کذاب نے، وہ دوڑا اور بھاگا، ایک حویلی میں اس نے پناہ لی، دروازے کو بند کر دیا۔ صحابی رسول آئے، صحابہ کا قافلہ آیا، وہ ایک صحابی رسول نے دیوار پھلانگی، اندر سے دروازہ کھولا، مسلمہ کذاب باہر نکلا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ یہی حضرت ام عمارہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید، دونوں نے نیزے پکڑے، مسلمہ کذاب کے اوپر ٹوٹ پڑی، تلوار لے کے ان کے اوپر چڑھ دوڑی، لیکن قتل مسلمہ کذاب حضرت وحشی کے ہاتھوں ہوا۔ حضرت وحشی وہ تھے نا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور 12 ٹکڑے کیے تھے، اور اللہ کے نبی کو بڑا دکھ آیا تھا۔ پھر حضرت وحشی نے کلمہ پڑھا۔ ہمارے لیے تو تعظیم کے لوگ ہیں وہ، اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے بعد میں، اور نبی کریم نے فرمایا کہ وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا مجھے چچا یاد آتا ہے، تو میرے پیچھے بیٹھا کر، پوری زندگی میرے سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی پیچھے بیٹھا کرتے اللہ کے نبی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے مردوں کا یہ حال ہے کہ شریعت کا چھوٹا سا مسئلہ آ جائے نا، کی کریے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری دین کے بارے میں یہ قدر و قیمت ہے، آپ اپنی ذات کے اوپر دین نافذ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ تھے جو دین کو سکھاتے بھی تھے اور سیکھا بھی تھا۔ صحابیات نے پھر نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کو جب مشکل مسئلہ پیش آتا تو پردے میں جا کے حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے۔ کتنی روایات حضرت عائشہ سے منقول ہیں۔ یہ مسلم خواتین صحابیات کا کردار جہادی کردار ہے۔ یہ تو ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ جہادی عملاً جہاد کیا جا کے انہوں نے۔ اب ان نے جو قرآن کے علوم حاصل کیے، حدیث کے علوم حاصل کیے اور دینی تربیت حاصل کی، وہ تو الگ الگ موضوع میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ تو صرف ایک پہلو ذکر کیا ہے کہ عملاً جہاد بھی انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خواتین کو ایمانی جذبہ اور غیرت حمیت ہمیں مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا کی کثرت کیا کرو۔ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے حق کی سمجھ عطا فرما۔ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے کو دین کی سمجھ آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے۔ اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حق سمجھ عطا فرما اور اہل حق پر وابستہ فرما، یعنی موت آئے تو اہل حق کے ساتھ آئے۔ مرنے کے بعد لوگ نہ پوچھیں یار اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تھا، مرنے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اہل حق کا ساتھ دیتا تھا، اس کا تعلق فلاں کے ساتھ تھا۔ اور اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ مجھے اہل باطل سے بچا، باطل کی سمجھ عطا فرما کہ باطل کرتا کیا ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، لیکن کفر پہ موت نہ دینا، باطل کے ساتھ موت نہ دینا، اہل حق کے ساتھ وابستہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے، موت بھی اہل حق کے ساتھ دے، قیامت کے دن علماء کے ساتھ حشر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔